چہرے پر ہیبت اور وحشت اور کیا ہوا ہوں، اور میں جتنی بھی سہارنپور میں درگاہ ہیں زیادہ تر سبھی کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ابھی اس ٹائم جو میں ہوں وہ ہوں میں حضور حافظ صاحب کی درگاہ پر، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ حضور حافظ صاحب کی درگاہ ہے یہ، تو یہ شیخو پورہ علاقہ پڑتا ہے، شیخ پورہ، اور یہاں پہ 3 سے 4 درگاہ ہیں، بڑی بڑی درگاہیں ہیں سب۔ تو آئیے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اندر اور دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کا یہاں پہ مزار شریف بنے ہوئے ہیں اور کون کون بزرگان دین یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ تو یہ آپ کا ایریا ہے، کچھ ایریا دیکھیں، اندر دیکھتے ہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے نہیں۔ اور یہاں پہ 3 مزار شریف بنے ہوئے ہیں، تو ابھی تو فی الحال پتہ نہیں ہے کہ 3 مزار شریف کن کے ہیں۔ اندر کسی سے ملاقات کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کن کن حضرات کے مزار شریف ہیں، کون کون سے اولیاء کرام یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور سہارنپور جو ہے نا وہ بڑا ہی اچھا علاقہ ہے اس مزاج سے کہ یہاں پہ اولیاء کرام بہت ہیں، بہت سارے اولیاء کرام نے یہاں پہ قیام کیا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک مزار شریف میرے داہنی طرف بنا ہوا ہے، یہ بھی نام تو نہیں لکھا ہوا کچھ، مولانا محمود صاحب، مولانا محمود صاحب کا یہ مزار شریف ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آگے جیسے ہی ہم چلیں گے تو وہاں پہ سامنے مسجد ہے، وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے میرے مسجد ہے، میں مسجد میں بھی آپ کو لے کے چلوں گا۔ چلو سب سے پہلے ہم مسجد دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اور یہاں پہ مدرسہ بھی ہے، تو بچوں کو 10 اسلام کا درس دیا جاتا ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ مسجد ہے، اور مسجد کے ہی لیفٹ سائڈ میں مدرسہ ہے۔ جی یہ حافظ صاحب ہیں جو یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ ہی ہیں نا امام صاحب یہاں کے؟ جی امام صاحب ہیں یہ، تو یہ نماز پڑھاتے ہیں، ان سے بھی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ اور فی الحال میں آپ کو مدرسہ دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد جی ہاں تو ہاں چلو آ جاؤ۔ اور یہ سامنے ہی روضہ مبارک ہے، بڑا ہی خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا، سب سے پہلے ہم مدرسے میں بچوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ بچے ہیں جو یہاں پہ سب قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بچوں کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ مدارسی ہیں جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ جتنے بھی مدرسے ہیں وہیں سے اسلام کی تعلیم نکلتی ہے، اور مدرسوں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ آ جاؤ، کچھ بتاؤ گے مدرسے کے بارے میں؟ جی حضرت، یہ مدرسہ کب سے قائم ہے یہاں پہ؟ یہ مدرسہ ماشاءاللہ 1970 سے قائم ہے، اور یہاں ابتدائی تعلیم سے درجہ حفظ تک فارغ ہیں بچے۔ جی ماشاءاللہ یہاں کے استاد بھی بہت اچھے محنت کرتے ہیں، اور بچے بھی یہاں ذوق شوق سے، اور یہاں کی کمیٹی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے جی، اور یہ دیکھو دینی تعلیم بہت ضروری ہے جو آج کے ٹائم میں مسلمانوں کے اندر سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ جی آج کے ٹائم میں یہ سب گاؤں دیہات میں تو دینی تعلیم بچوں کو مل جاتی ہے، شہر میں وہ بھی نہیں مل پا رہی۔ جی شہر میں وہ بھی نہیں مل پا رہی، صحیح بات ہے۔ قرآن شریف بھی وہ صرف وہاں سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں مدرسے سے یا مسجد جا کر، جی باقی کہیں اور کوئی کسی طریقے کی تعلیم نہیں ہے آج کے ٹائم میں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ
اصل میں دین سے دوری ہوتی جا رہی، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ زیادہ اور دین کی طرف بالکل جھکاؤ نہ کی برابر ہے. بالکل ختم ہو چکا جی ہے ختم ہو چکا. جی مسلمانوں تو کچھ آپ کے لیے، آپ مسلمانوں کو اس کے لیے کچھ بتانا چاہو گے؟ بس میری تو یہ التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں تاکہ دین کی سمجھ آئے، اور آخرت میں بھی یہ کلام پاک اور عمل، اچھے عمل کام ہی آئیں گے. جی جی اس وجہ سے دین کا بہت بڑا ایک ضرورت ہے. جی 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 چلیے، تو ابھی ہم ادھر درگاہ کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ لطافت علی شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد لطافت علی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب کا نام شیخ بخشش علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. روایت ہے کہ آپ دیوبند کے عثمانیوں کے معزز مالدار گھرانے کے چشم چراغ ہیں. سلسلہ نسب آپ کا دادی حالی اور نانی حالی حضرت شیخ ابو الوفا عثمانی تک پہنچتا ہے. آپ نے دینی اور رسمی علوم دیوبند میں ہی حاصل کیے، مگر دل میں یاد الہی کا ذوق اور شوق بچپن ہی سے تھا. نماز روزہ عبادت میں لگے رہتے تھے، راتوں کو مسجد میں اللہ کو یاد کرتے تھے تو خوب رویا کرتے تھے. گھر کے دیندار ماحول نے آپ کے ذوق شوق میں اور بھی اضافہ کر دیا. آپ کا عقد آپ کی چچا زاد بہن مسمات ستار النساء سے کر دیا گیا اور ان سے ایک صاحبزادے خلیل احمد نامی پیدا ہوئے، لیکن اس بیٹے کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. پھر کچھ دنوں بعد رفیقہ حیات نے بھی رحلت پائی. بس اب آپ یاد اللہ میں یکسو ہو گئے. اب دن رات چھتے والی مسجد میں گزرنے لگے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ دیوبند سے غائب ہو گئے اور 12 سال مسلسل کچری بن پہاڑ میں حضرت شیخ مولانا محمد یعقوب بدخشانی ابدال ہند سے جذابی توجہ سے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ نے وہاں پہاڑ میں رہ کر ریاضات شاقہ فرمائی. درویشی ترک، دنیا انقطاع، خلق گوشہ نشینی، خلوت گزینی آپ کا مزاج بن گیا. 12 سال گزرنے کے بعد روڑکی کے قریب سکروڈے میں حضرت شیخ رکن الدین شاہ منجھن رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں ایسے حلیے کے ساتھ آپ کو دیکھا گیا کہ ناخون اور بال حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. چہرے پر ہیبت اور وحشت اور جلال کے آثار نمایاں تھے، جس سے پہچاننا بھی مشکل تھا. لیکن کسی پرانے شناسا نے بمشکل تمام شناخت کر کے دیوبند اطلاع دی. چنانچہ عزیز و اقارب کے لیے جو تلاش BCR کے بعد مایوس ہو کر ان کا مرنا منا چکے تھے، گھر والے مرنا منا چکے تھے. یہ خبر پا کر عید کا چاند ہو گئی اور وہ بعض اسرار آپ کو دیوبند لے آئے. لیکن کثرت کے جھمیلوں سے آپ گھبرا گئے اور وہاں سے ترک وطن کر کے سہارنپور کے خان عالم پورہ کی شاہی جامع مسجد میں کچھ دنوں قیام فرمایا، اور پھر وہاں سے کچھ دنوں کے بعد موضع شیخ پورہ قدیم کو اپنا وطن ثانی بنا لیا اور وہاں اپنی خانقاہ بنائی. آپ نے سلوک اور معرفت میں حضرت شاہ نظام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں، اور حضرت مولانا محمد یعقوب بدخشانی ابدال ہند سے سلسلہ قادریہ میں، اور حضرت سید حسن صاحب شیخ پوری سے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ مجددیہ میں نسبت حاصل کی، اور ان بزرگوں نے آپ کی باطنی تربیت فرمائی. اپنی خانقاہ میں آپ نے فیوض اور برکات کے دریا بہائے. آپ بارعب اور عظمت شخصیت کے مالک تھے، بھاری بھرکم تھے، سر پر زلف دراز رکھتے تھے جن میں ہر دو جانب مینڈیاں باندھتے تھے. غالباً اسی وجہ سے لوگ آپ کو حافظ منڈھو بھی کہا کرتے تھے. آپ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، خلق محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے. چنانچہ جلد ہی آپ مرجع خلائق پر بن گئے. آپ سما کے عاشق تھے. لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے دلوں کی مراد پاتے تھے. آپ نے سلسلہ صابریہ کو بڑا عروج بخشا. آپ صاحب تصانیف تھے. آپ کی تصانیف میں اصطلاحات صوفیہ، الہام مطلق، مراد شریف، مثنوی، اسرار رحمت،
नगमात इश्क दीवान हाफिज़ फ़ारसी और असरारुल मोहिदीन दीवान हाफिज़ हिंदी हैं, जिनमें चंद तसानीफ़ छप चुकी हैं। बकिया तसानीफ़ ने तबाआत का ज़ेवर नहीं पहना। आप शायर भी थे और हाफिज़ तखल्लुस फरमाते थे। अलावा अजी आपका कश्फुल असरार के नाम से फ़ारसी ज़बान में एक तवील मकतूब है, जिसका उर्दू तर्जमा शाया हो चुका है। आपके मकतूबात शरीफ का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो तबाआत के ज़ेवर से आरास्ता नहीं हो सका। आपकी ज़बान अमूमन फ़ारसी थी। आपकी तसानीफ़ आलिमाना है। तसव्वुफ़ के असरार और मौज़ की गुत्थियाँ आपने अपनी तसानीम में सुलझाई हैं। आप साहिब हाल थे। आपने जो कुछ लिखा है वो इरफान और मारुफत के अपने मकाम से लिखा है। आपके ज़माने में हिंदुस्तान के मजहबी दीनी हलक़ों में अब्दुल वहाब नजदी के ख़यालात का शोर हो रहा था और इधर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक का आगाज़ हो चला था। इनकी तहरीक के ख़िलाफ़ दीगर उलमा के साथ आपने बहैसियत एक सूफ़ी कलम उठाया था। आपका उर्दू कलाम हाफिज़ हिंदी के नाम से आपकी दरगाह के सज्जादा नशी हज़रत हकीम मोहम्मद मुनीम साहब ने तबाह कराया था। आप हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत गौसुल आज़म शेख मोहिउद्दीन जिलानी बगदादी के आशिक़ थे। आपके कलाम में इन दो बुज़ुर्गों की मुनक़बत काफ़ी है। नीज़ आप बहर तौहीद में गरक़ थे और इश्क़ मुहम्मदी में सरशार थे, जिसके सबूत आपके कलाम में पाए जाते हैं। आप रूहानियत में आप हज़रत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह के बख्शी कहलाए जाते हैं। आपके फ़ारसी कलाम के शायर 4 शेर ज़ेल हैं। आरज़ू दारम के मेहमानियत कुनम, जान व दिल ए दोस्त कुर्बानियत कुनम, गरेकी बाशद के बरमन आशिकी अस जमाल ख्वैश हैरानत कुनम, गर कमरबंदी बखिदमत हमचू मोत मलकहा बख्शम सुलेमानियत कुनम, साकिया महफिल शवत ता सजदम अज शराब शौक़ मस्ता। जो दरगाह आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है जैसा कि साबिर पाक का जो रोज़ा है, साबिर पाक का जो मज़ार शरीफ है, ऐसे ही जगह होती है खड़े होने की। फिर एक और गेट है, उसी गेट से हम अंदर जाते हैं। ये आपका रोज़ा है, मज़ार शरीफ है ये आपका, और कुछ साबिर पाक के मज़ार की ही याद दिलाता है।
ایک مزار شریف یہ پیچھے بنا ہوا ہے، یہ عبد الواحد صاحب کا مزار شریف ہے. یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، بارگاہ عالیہ. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مزار شریف ہے آپ کا، اور ایک مزار شریف ادھر بائیں ہاتھ پہ بنا ہوا ہے. تو جتنی بھی معلومات تھی جو ہمیں یہاں کے جو قاری صاحب ہیں انہوں نے دی، تو وہ معلومات آپ نے سنی ساری. یہاں پہ یہ دروازہ تو بند ہے.